وہ اسفا کے کمرے سے نکلتا سیڑھیاں اترتا حویلی کا دروازہ عبور کرتا چلا گیا۔ اس وقت اس کی حالت تھی کہ وہ کسی کا بھی سامنا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ جتنا اس بارے میں سوچا تھا اس کا دماغ اتنا ہی پھٹتا جا رہا تھا۔ وہی جانتا تھا اس وقت دل کی کیا حالت تھی۔ آزما نے اسے حقیقت چھپا کر بالکل ٹھیک نہیں کیا تھا۔ جتنے اس کے دھوکے کے بارے میں یاد کرتا اتنا اسے ازوا پر غصہ آ رہا تھا۔ اس پر اتنا تو یقین کر سکتی تھی، کسی دوسرے سے منہ سے یہ سچائی سے زہریلے ناک کی ماننے لگی تھی۔ اسے انسان کو ازوا پر انگلی اٹھانے کا موقع مل گیا تھا۔ یہ چیز اسے اذیت کی بٹی میں جھونک رہی تھی۔ وہ جو دوسری چیز بار بار اسے اذیت کی بٹی میں دھکیل رہی تھی وہ تھی ازوا کی زندگی میں دوسرا بن کر شامل ہونے کی تکلیف۔ اسے اتنا تو یقین تھا کہ ازوا کا کردار بالکل صاف تھا، مگر یہ تو حقیقت تھی کہ وہ زبیر اس کا شوہر رہ چکا ہے۔ کہیں نہ کہیں ماضی میں ازوا کے دل میں اس کے لیے محبت ضرور جاگی ہوگی۔ وہ بے مقصد گاڑی سڑکوں پر دوڑاتا رہا۔ آہستہ آہستہ رات کا اندھیرا پھیلتا جا رہا تھا۔ اگر یہ سب نہ ہوتا تو وہ خوشی خوشی اب اپنی بارات کے لیے تیار ہو رہا ہوتا، مگر اب اس کا واپس جانے کا ذرا بھی دل نہ چاہ رہا تھا۔ غصہ کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ وہ گاڑی ایک سائڈ پر روکتا کار کی بورڈ پر چڑھ کر بیٹھتا بے معنی سوچوں میں گم ہو چکا تھا۔ بارات لے کر جانے کا وقت ہو چکا تھا، مگر عورت کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ کچھ مہمان میرج ہال پہنچ چکے تھے۔ داجان مہمانوں کے استقبال کے لیے مانور اور شاویز کو وہاں بھیج چکے تھے۔ وہاں پر بھی کسی نہ کسی بڑے کا ہونا ضروری تھا۔ کبیر ذرا ریت کو فون لگاؤ، ہم بھی تو دیکھے کیسے واپس نہیں آتے ہیں۔ وہ کبیر صاحب کو ریت کو کال کرنے کا کہتے خود وہ سوچ چکے تھے کہ اس سے کیسے نمٹنا ہے۔ کال بند ہو چکی تھی، دوسری طرف سے فون نہ اٹھایا گیا۔ کبیر صاحب نے داجان کو دیکھا نفی میں سہ لیا۔ انہوں نے دوبارہ کال کرنے کا اشارہ کیا۔ اس بار دوسری بال پر ہی کال پک ہو چکی تھی۔ کال پک ہونے پر انہوں نے فون داجان کی طرف بڑھایا۔ کدھر ہو برہودار، کیا آپ کو نہیں پتا آج آپ کی بارات ہے اور بارات کا ٹائم بھی ہو چکا ہے؟ آپ ابھی تک گھر کیوں نہیں آئے؟ وہ بنا تمہید باندھے سیدھے مدعے کی بات بڑھائے تھے۔ کچھ دیر کے لیے خاموشی چھائی رہی، جب دوسری جانب سے عرید کی آواز گونجی، کیا آپ ازوا کی شادی کے بارے میں جانتے تھے؟ دوسری جانب سے بھی بنا تمہید پوچھا گیا۔ ہاں جانتے تھے ہم، بس صحیح وقت کا انتظار کر رہے تھے۔ ہم آپ کو بہت جلد بتانے والے تھے۔ اسے زیر کرنے والے انداز میں بولے، آپ واپس آئیے، ہم ساری حقیقت آپ کو بتاتے ہیں۔ آپ کو کسی بھی باہر والے کی بات پر یقین کرنے کی بالکل ضرورت نہیں۔ اسے کسی بھی حال میں واپس بلا لینا چاہتے تھے۔ ازوا سے وعدہ جو کر چکے تھے اسے اس کی خوشیاں لوٹانے کا، وہ ہر حال میں اس وعدے پر پورا اترنا چاہتے تھے۔ آپ کو ہمیں بتانا چاہیے تھا داجان، یہ ہمارا حق تھا۔ آپ نے ہمیں اندھیرے میں رکھ کر اچھا نہیں کیا۔ فون کی دوسری طرف سے عرید کی آواز گونجی، عرید اس میں ازوا کا کوئی قصور نہیں، انہیں ہم نے منع کیا تھا۔ اب آپ یہ بتائیے آپ کہاں ہیں اور واپس کیوں نہیں آئے؟ ابھی تک یہ باتیں ہم بعد میں کریں گے۔ اسے واپس آنے کا حکم دیتے ہوئے بولے، جو بھی ہو داجان، انہوں نے ہمیں دھوکہ دیا ہے، ہم کسی بھی صورت نہیں انہیں معاف نہیں کر سکتے، ہم واپس نہیں آئیں گے۔ ان کی باتوں پر صاف چٹا انکار کر چکا تھا۔ یہ آپ کا آخری فیصلہ ہے تو ٹھیک ہے، ہم بھی کسی بھی راہ چلتے سے ازوا کا نکاح پڑوا دیں گے، ہماری بلا سے جو بھی ہو۔ ہم اتنے مہمانوں میں یہ ذلت برداشت نہیں کر سکتے۔ انہیں پتہ تھا پوتے کو کیسے زیر کرنا ہے۔ فوراً اس کے دکھتے رگ پر ہاتھ رکھا تھا۔ وہ واقعی بلبلا اٹھا تھا۔ صاحب باب کے انداز پر اشش کر اٹھے۔ وہ واقعی ہی جانتے تھے ہر کسی کو کیسے ہینڈل کرنا ہے۔ داجان آپ یہ نہیں کر سکتے، وہ احتجاجاً بولا۔ ہم کر سکتے ہیں، بلکہ آپ کو کر کے دکھائیں گے۔ اگر آپ 10 منٹ تک گھر پر نہ پہنچے، اسے دھمکاتے فون بند کرنے والے تھے، جب دوسری جانب سے مثبت جواب موصول ہوا تھا، آ رہا ہوں داجان 10 منٹ تک، وہ کہتے کال کٹ کر گیا۔ داجان نے فاتحانہ نظروں سے کبیر خان کو دیکھا۔ وہ عید افندی کو زیر کرنے میں کامیاب ہوئے تھے، پھر واقعی وہ 10 منٹ میں گھر پر موجود تھا۔ بغیر کسی کو دیکھے وہ اپنے کمرے میں گم ہو گیا۔ تقریباً 20 منٹ بعد وہ کمرے سے تیار ہو کر نکلتا باہر آیا۔ حاجہ بیگم کی تب سے جان اٹکی ہوئی تھی۔ اس کی تیاری کو دیکھ کر دل میں اس کی نظر اتاری، جو بلیک کلر کی شیروانی میں بے حد خوبصورت لگ رہا تھا۔ نیلی آنکھوں میں مغروریت لیے انتہائی سنجیدہ چہرے سے ان کے سامنے آ رکا۔ حاجہ بیگم نے ان کی نظر اتاری۔ داجا نے اس کا ماتھا چوم کر اس کی پیٹھ تھپتھپائی، مگر وہ ان سے ہفا منہ موڑے کھڑا رہا۔ پوتے کا ناراضگی جتانا انداز انہیں مسکرانے پر مجبور کر گیا۔ پھر بڑے شان و شوکت سے وہ بارات لے کر ہال کی جانب روانہ ہوئے۔ کچھ مہمان پہلے سے ہال میں موجود تھے، کچھ بارات کے ساتھ شامل تھے۔ بیرو اور نشوا ازوا کو لے کر پارلر گئے تھے، انہوں نے وہیں سے ہال پہنچنا تھا۔ ازوا دلہن بنی قیامت ڈال رہی تھی۔ ڈیپ ریڈ کلر کا یہ لہنگا اس کی گوری رنگت پر دمک رہا تھا۔ باری زیورات پہنے وہ بے تحاشا حسین لگ رہی تھی۔ ناک میں پہنی نتھ کے موتی ہونٹوں کو چھو رہے تھے۔ لبوں پر گہرے لال رنگ کے لپسٹک سجائے وہ کسی کا بھی ایمان ڈگمگا سکتی تھی۔
چہرے پر تفکر کی لکیریں بچھی تھی، دل میں درد سا بیٹھ گیا تھا۔ عرید کو لے کے جانے وہ آئے گا بھی یا نہیں۔ وہ دونوں اس وقت حال کے ایک کمرے میں موجود تھی۔ میرو اور نشوا گرے کلر کی میکسی میں ملبوس تھی۔ آج بھی میکسی کے ہم رنگ حجاب سے سجا رکھا تھا، مہارت سے کیا گیا میک اپ دونوں کو خوبصورتی بخش رہا تھا۔ ازما اس وقت شدت سے دعا کر رہی تھی کہ سب ٹھیک ہو جائے، داجا نے عرید کو منا لیا ہو۔ انہیں سوچوں میں گھومتے جب بارات آنے کا شور فضا میں اٹھا، ازما کا دل بے سادہ خدا کے حضور سجدہ شکر ہوا۔ وہ پل میں ہلکی پھلکی ہو گئی تھی، اس بات کو بالکل بھی فراموش نہیں کر سکتی تھی کہ ابھی اسے منانے کا مشکل امتحان سر کرنا ہے۔ نشوا اور میرو بارات کے استقبال کے لیے باہر کی طرف بھاگی تھی۔ بڑھ گئی تھی پھر واپس نکاح کا مبارک فریضہ انجام ہو گیا۔ اسی دوران ایک بھی پل عرید کے چہرے پر مسکان آئی، وہ ویسے ہی سنجیدہ تاثرات سجائے بیٹھا رہا۔ نکاح کے دوران ازما کا دل شدت سے بڑھ آیا، آج اپنے بابا کی شدت سے یاد آئی تھی۔ ایک تلخ تجربے کے بعد اس کا دل شدت سے انہیں پکار رہا تھا۔ میرو اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر سب سمجھ چکی تھی، وہ بھی تو اس مرحلے سے گزر چکی تھی، مگر اس کے پاس تو سب تھے، اس کے جان لٹانے والے بابا، اس کی پیاری ماما، مگر ازوا کے پاس ایسا کوئی رشتہ نہ تھا۔ میرو کو بے سادہ اس سے ہمدردی محسوس ہوئی، وہ آگے بڑھتی اس نے ساتھ لگا گئی، دیکھنا میری جان سب ٹھیک ہو جائے گا، مجھے یقین ہے عرید بھائی تمہیں بہت خوش رکھیں گے، تمہارے سارے ہسارے آہستہ آہستہ مانند پڑ جائیں گے، تمہارا دامن خوشیوں سے بڑھ جائے گا۔ اس کے مسلسل بہتے آنسو کو دیکھا بولی، اس کی باتوں پر ازوا نے دل سے آمین کہا تھا۔ وہ خود یہی چاہتی تھی کہ اس کی زندگی میں سب ٹھیک ہو جائے، وہ بھی خوشیوں بڑے لمحے گزارے، اسے پورا یقین تھا وہ جلد ہی عرید کو منا لے گی۔ کچھ وقت بعد وہ میرو اور نشوا کے ہمراہ حال کی جانب بڑھی، وہ سیج کا قدم اٹھاتی اسٹیج کی طرف بڑھی تھی۔ عرید نے ایک نظر اٹھا کر بھی اسے نہ دیکھا تھا، اس کا دل ایک بار دیکھنے کی دہائی دے رہا تھا، لیکن وہ ٹس سے مس نہ ہوتا ڈیٹ بنا بیٹھا رہا۔ ازما نے ایک نظر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا، وہ بالکل بھی اس کی طرف متوجہ نہ تھا، وہ لا تعلق سا بیٹھا تھا۔ کل اس کی بے قراری کو یاد کرتے ازما کے دل سے ہوک سے اٹھی تھی۔ میرو اور نشوا اسے اسٹیج پر بٹھا کر جا چکے تھی، کیونکہ عرید نے اس کی طرف قدم نہ بڑھایا تو پھر انہیں خود ہی یہ فریضہ سر انجام دینا پڑا۔ ازما نے ہلکی سے گردن موڑ کر اس کی طرف دیکھا، جو سنجیدہ تاثر سجائے ناک کی سیٹ میں دیکھ رہا تھا۔ ازما نے گردن موڑ لی، اس کی آنکھوں میں ہلکی ہلکی دھند چھانے لگی، جس سے ساتھ بیٹھا وجود انجان بالکل بھی نہ تھا۔ عرید بے شک اس کی طرف نہیں دیکھ رہا تھا، مگر اس کا دھیان کے سارے دھاگے اسی کے ساتھ جڑے تھے۔ اس کا عرید کی طرف دیکھنا، نظریں جھکانا اور پھر خود کو رونے سے باز رکھنا، ہر چیز تو اس نے نوٹ کی تھی، مگر ابھی وہ اپنے دل کی سننے کی حالت میں بالکل نہ تھا۔ میرو عرید کی شادی پر اس نے ہر غم کو بلائے انجوائے کر رہی تھی، اسے خود کا اشتہار لگوانا بالکل بھی پسند نہیں تھا، وہ لوگوں کو باتیں کرنے کا موقع نہیں دینا چاہتی تھی۔ چہرے پر مصنوعی مسکراہٹ سجائے وہ ہر ایک سے خوش دلی سے مل رہی تھی۔ میرو بیٹا کیسی ہو؟ میرو جو اپنے کزن سے مل کر اسٹیج کی طرف بڑھ رہی تھی، کسی کی پکار پر رک گئی۔ میرو انہیں پہچان گئی تھی، وہ حاضرہ بیگم کی کوئی رشتے دار تھی۔ میں ٹھیک ہوں آنٹی، آپ کیسی ہیں؟ وہ چہرے پر مسکراہٹ سجائے ہوئے بولی۔ میں تو بالکل ٹھیک ہوں، تم سناؤ، تمہاری اور یزدان کی شادی کے تو کوئی آثار نہیں نظر آ رہے۔ وہ تھوڑی پر ہاتھ رکھی بڑی تجسس سے اس کی ایک ایک حرکت ملاحظہ کر رہی تھی، مگر اس کے سپاٹ چہرے پر کچھ پیاز نہ کر کے وہ بدمزہ ہوئی۔ وہ بات کو مزید بڑھاتے ہوئے بولی، بھائی یزدان عرید سے بڑا ہے، تو عرید کی شادی کیوں پہلے ہو رہی ہے؟ اب تو خیر سے واپس بھی آ گیا ہے، تم دونوں کے نکاح کو بھی کافی سال ہو چکے ہیں، کیا یزدان نکاح پر راضی نہ تھا جو تمہیں شادی والے دن چھوڑ کر بھاگ گیا؟ وہ بڑی پور تجسس نگاہیں اس کے چہرے پر ٹکا کر بولی۔ میرو کو چہرے ان کے بعد بس پیٹ بڑا، اس کے لبوں پر کف لگ گیا، وہ اپنے دفاع میں ایک لفظ بھی نہ بول پائی۔ مامی جی، خیر سے ندا آپی تو میرو سے کافی بڑی ہیں، آپ کیوں نہیں ان کی شادی بھی ابھی تک کرے؟ کیا کوئی مسئلہ ہے؟ جس وجہ میرو کو ہی ڈھونڈ رہی تھی، وہ ان کے قریب آئے تو اپنے ممالک کو کہی جانے والی بات اور میرو کا سفید پڑتا چہرہ بھی دیکھ چکی تھی، اس لیے آ گیا تھی ان کو آگ لگا گئی۔ نشوا تم بڑی بدتمیز ہو گئی ہو، میری ندا اب اتنی بھی بڑی نہیں، اور نہ ہی میری بیٹی کو کوئی شادی والے دن چھوڑ کر بھاگا ہے، ضرور تمہاری اس کزن نے ہی کچھ کیا ہوگا جو اس کا شوہر یوں سے چھوڑ کر بھاگ گیا۔ وہ نشوا کو باتیں سناتی ایک دفعہ پھر میرو کو لپیٹ میں لے چکی تھی۔ وہ ہوتے ہیں نا کچھ انسان جو دوسروں کو خوش نہیں دیکھ سکتے، وہ بھی انہی میں سے تھی۔ اپنی باتوں پر وہ میرو کا سفید پڑتا چہرہ باہو بھی دیکھ رہی تھی، مگر زبان کے جوہر دکھانے سے پھر بھی بات نہ آئی۔ میرو جو کب سے خود کو مضبوط بنا ادھر ادھر گھوم رہی تھی، ان کی باتوں پر ساری مضبوطی بڑبڑی ریت کی مانے ڈیر ہوتی چلی گئی۔ ایک آنسو پلکوں کی بار توڑتا گالوں کی حدود پر پھسلتا چلا گیا۔ اس کا دل کیا سب چھوڑ کر وہاں سے بھاگ جائے، جانے یہ باتیں کب اس کا پیچھا چھوڑیں گی، کب تک کسی دوسرے کے کیے کا بھگتنا اس کو چکانا ہوگا۔ یزدان جو کب سے اسی پر نظریں ٹکائے بیٹھا تھا، اس محفل میں اگر کوئی چیز اس کی دل
چسپی کا باعث تھی، تو سامنے کھڑا وہ حسین وجود جو آج اس قدر حسین لگ رہی تھی اس قدر اس کے قدموں میں ڈھیر ہوتا جا رہا تھا۔ وہ جو تب سے ہنستی مسکراتی ادھر ادھر گھوم رہی تھی، مگر اب سامنے نشوا اور ایک عورت کے درمیان کھڑے مسلسل آنسو بہا رہی تھی۔ اس کے ماتھے پر بلو کا جال بچھا، وہ لمبے لمبے ڈگ بٹا ان کی طرف بڑھا۔ وہ ان کے نزدیک آتا اس عورت کی آخری بات سن چکا تھا، جانے کہ اس عورت کے منہ سے میرو کے خلاف باتیں زہر لگی۔ وہ قریب آتا، میرو کی کمر کے گرد ہاتھ لپیٹتا اسے اپنے حصار میں لے چکا تھا۔ جی آنٹی، کیا کہہ رہے تھے آپ؟ ذرا پھر سے کہیے۔ آپ میری میرو سے ایسے بات کیسے کر سکتی ہیں؟ آپ کو قطعی یہ فکر کرنے کی ضرورت بالکل بھی نہیں کہ میں نکاح پر راضی تھا یا نہیں، اور بات ہی ہماری شادی کی تو یہ ہمارا پرسنل ایشو ہے، ہم خود ہی حل کر لیں گے۔ اور میری میرو میں نہ کوئی خرابی ہے اور نہ ہی اس نے کوئی ایسی حرکت کی ہے جس کی وجہ سے میں اسے چھوڑ کر بھاگوں۔ جلد ہی آپ کو ہماری شادی کی بھی خبر مل جائے گی، ضرور آئیے گا۔ اور ہاں، آخری بات، مجھے میری میرو سے بہت محبت ہے، آپ ٹینشن لے کر اپنا بی بی ہائی مت کرے۔ وہ میرو کی آنکھوں میں دیکھتا اس کا ماتھا چومتا ان کی بولتی اچھے سے باندھ کروا چکا تھا۔ واقعی ہی وہ شرمندہ سے ہو کر رہ گئی، پھر ان کا دھیان ہٹتے ہی خاموشی سے وہاں سے کھسک گئی۔ میرو ابھی بھی بے یقین نظریں اس سے ستم کر پر ٹکائے اس کے حصار میں کھڑی تھی، جو سہم بھی خود دیتا تھا، مسیحائی کرنے بھی آ جاتا تھا، مگر اب وہ مر کر بھی اس انسان پر یقین نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے فوراً اس کا ہاتھ اپنی کمر سے ہٹایا اور ماتھے پر ہاتھ کی پشت پھیرتے اس کا لمس مٹانے کی کوشش کی۔ اس کی حقل پر یزدان کے ماتھے پر بال پڑے۔ میں صرف تمہاری مدد کر رہا تھا، اس کے سنجیدہ تاثر دے کر بولا۔ مدد لفظ آپ کے منہ سے اچھا نہیں لگ رہا، جو لوگ زخم دیتے ہیں ان کے منہ سے مسیحائی کا لفظ اچھا نہیں لگتا، اور میں نے آپ کو مدد کے لیے نہیں بلایا۔ ایسی باتیں سننے کی مجھے عادت ہو گئی، پچھلے 2 سالوں سے سنتی آ رہی ہیں۔ لوگوں کی نظر میں آپ مظلوم ہی ہیں، کیونکہ یہاں صرف یہی سمجھا جاتا ہے ضرور لڑکی میں ہی کوئی عیب ہوگا، یا اسی کی غلطی ہوگی جو لڑکا یا تو بارات نہیں لائے یا بارات واپس چلے گی۔ آپ ظلم کر کے بھی سب کی نظروں میں مظلوم ہیں، اور زمیرہ افندی بغیر کسی غلطی کے بھی۔ وہ مہمانوں کے خیال سے دھیمی آواز میں غرائی۔ یزدان افندی جہاں تھا وہیں کھڑا رہ گیا۔ میرو نے اسے حقیقت کا آئینہ دکھایا تھا، جس میں اسے اپنا آپ بڑا بھیانک سا نظر آیا تھا۔ وہ نظریں چرا کر رہ گیا۔ آخری دفعہ وارن کر رہی ہوں، اب میرے راستے میں مت آئیے گا، ورنہ لحاظ نہیں کروں گی۔ اگر میں مر بھی رہی تب بھی زمیرہ افندی کو نہ ہی آپ کی ہمدردی اور نہ ہی آپ کی ضرورت ہوگی۔ جتنا آپ مجھ سے دور ہیں اتنا ہی اچھا ہوگا، آپ کے لیے بھی اور میرے لیے بھی۔ وہ وارننگ دینے والے انداز میں کہتے اس کے نظروں کے سامنے سے ہٹتی چلے گئی۔ مختلف رسموں کے بعد ازوا افریدی ایک نے عہد کے ساتھ اپنے شوہر کے سنگ رخصت ہو گئی۔ ازوا نے اسے عہد کیا تھا کہ وہ اپنی شادی کبھی ٹوٹنے نہیں دے گی، اس کے دل میں اپنا کھویا مقام واپس پا لے گی۔ آدھے گھنٹے کے سفر کے بعد وہ لوگ حویلی کے سامنے موجود تھے۔ مختلف رسموں کے بعد ازوا کو ریت کے کمرے میں پہنچا دیا گیا تھا۔ دل کہیں نہ کہیں ڈر بھی رہا تھا، جانے اور ریت کا کیا ری ایکشن ہوگا، جانے اس کے ساتھ کیسا رویہ رکھے گا۔ وہ دھڑکتے دل کے ساتھ اس کے کمرے میں بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ ریت ضروری کام کا کہہ حویلی سے نکلا تھا، حاجہ بیگم کے رکنے پر بھی وہ نہ رکا۔ بے مقصد سڑکوں پر کتنی دیر ہی گاڑی دوڑاتا رہا۔ فی الحال اس کا ازوا کا سامنا کرنے کا دل نہیں کر رہا تھا۔ رات کے تقریباً 2:30 بجے کا ٹائم ہوا تو اس نے تھک ہار کر گاڑی واپسی کے راستے پر ڈال دی۔ جتنا بھی حقیقت سے نظریں چراتا مگر واپس تو جانا ہی تھا۔ گاڑی حویلی کا ہاتھ میں کھڑی کر کے وہ اندر کی جانب بڑھ گیا۔ اسے یقین تھا اب تک وہ ازوا سو چکی ہوگی۔ اس نے آہستہ سے دروازہ کھول کر کمرے کے اندر قدم رکھا۔ پہلی نظر ہی اپنے بستر پر استحقاق سے لیٹی اپنی شریک حیات پڑ گئی، جو ابھی تک ویسے ہی تیار تھی۔ شاید وہ اس کا انتظار کرتے کرتے سو گئی۔ اس نے ایک تھکی سی سانس خارج کر کے اس کی طرف قدم بڑھائے۔ اس کا بھاری لہنگا دیکھ اس کے ماتھے پر بلو کا جال بکھرا۔ اس کی پوزیشن کو دیکھا وہ ارادہ لگا چکا تھا، وہ غیر آرام دہ تھی۔ اس نے احتیاط سے اسے سیدھا لٹایا اور اس کا خوشبو بکھیرتا نرم سا وجود اسے بری طرح اپنی طرف اٹریکٹ کر گیا۔ اس نے ایک سرسری سی نظر اس پر ڈالی مگر پھر نظر ہٹ ہی نہ پائی۔ وہ کیل کانٹوں سے لیس اس کا ایمان ڈگمگا رہی تھی، ہونٹوں پر بلیڈ ریڈ لپسٹک اس کے حسن کو دوآشنا کر رہی تھی۔ وہ ٹانس کی کیفے میں اس کی طرف ذرا سا جھکا تھا، اس کے گلابی گالوں پر اپنے ہاتھ کی پشت پھیری تھی، اس کے لمس پر وہ ذرا سا کسمسائی تھی۔ اڑیت ہوش میں آتا پیچھے ہٹا الماری سے اپنا آرام دہ سوٹ نکالتا واش روم میں بند ہو گیا۔ جانے ان کی زندگی اب کون سا موڑ لینے والی تھی۔ رات کی سیاہی ہر سو پھیلی ہوئی تھی، جب ہر کوئی مہو حواب تھا، ایسے وہ ایک وجود جاگ رہا تھا۔ وہ اس کے بالکل قریب لیٹا اس کے خوبصورت گوشت کو نہار رہا تھا۔ کل تک وہ کتنا خوش تھا، پہلو میں لیٹے وجود پر پور اس کا حق تھا،
مگر نہ جانے کہ اس کی طرف ہاتھ بھی بڑھا نہ پا رہا تھا۔ جب جب حماد صاحب کا ازوا پر الزام لگانا یاد آتا وہ انگاروں پر لوٹ جاتا۔ اسے وقتی غصہ تھا، واقعی ہی اس کی شادی کا سن کر اسے تکلیف ہوئی تھی، مگر وہ کم ظرف مردوں میں سے نہیں تھا جو سارا غصہ اس نازک وجود پر اتارتا۔ ازوا کا سچائی چھپانے سے نہ گریز گزرا تھا۔ اسے واقعی اس کی یہ بات بالکل بھی پسند نہیں آتی، اتنی آسانی سے اسے ہرگز معاف نہیں کرنے والا تھا۔ اسے دیکھتے دیکھتے آنکھیں موند گیا۔ رات کا جانے کون سا پہر تھا جب اس کی آنکھ لگ گئی تھی۔ صبح کا سویرا ہر سو پھیل چکا تھا، گھڑی 10 کا ہندسہ عبور کر چکی تھی۔ اس نے کسمسا کر آنکھیں کھولی، اسے خود پر وزن سا محسوس ہوا۔ جس نے جھٹکے سے آنکھیں کھول کر خود کے گرد لپیٹا بازو دیکھا، اس نے چہرہ بائیں طرف گھمایا، اس کے بڑے قریب محو استراحت تھا۔ وہ سوتے ہوئے کتنا پیارا لگ رہا تھا، نیلی دلکش آنکھوں پر اس وقت پلکوں کا پہرا تھا۔ ازوا نے دل ہی دل میں اس کی نظر اتاری، وہ جانے رات کے کس پہر آ کر اس کے پہلو میں لیٹا تھا۔ ازوا نے ہمت مجتمع کر کے اس کے ماتھے پر بکھرے بالوں کو سمیٹا تھا۔ اس کے جاگنے کے خیال سے ہاتھ پیچھے کاٹ گئی، احتیاط سے اس کا بازو اٹھا کر سر پر کرتی بستر سے اٹھتی تھی، الماری کی طرف بڑھ گئی۔ الماری سے آجی رنگ کا شوار فراق نکالا تھا، پھر اسے لیے واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ کچھ دیر بعد وہ فریش ہو کر نکھری سی باہر آئی۔ باری لہنگے سے آزادی ملتے ہی وہ خود کو ہلکا پھلکا محسوس کر رہی تھی۔ وہ آئینے کے سامنے بیٹھی بال سلجھانے لگی، وقتاً فوقتاً ایک نظر اس سے تمکر پر بھی ڈالے تھے جو اس سے بے خبر سو رہا تھا۔ بالوں کو سلجھانے کے بعد اس نے لبوں پر ہلکے گلابی رنگ کی لپسٹک لگائی، پھر صوفے پر بیٹھے اس کے اٹھنے کا انتظار کرتی رہی۔ یہ انتظار طویل ہو گیا، 1 گھنٹہ گزرنے کے بعد بھی وہ نہ جاگا۔ ازوا نے تھک کر صوفے کی پشت پر سر ٹکا لیا۔ قدرت کو شاید اس پر رحم آ گیا تھا جب عرید بھرپور انگڑائی لیتا اٹھا اور ایک نظر اپنے دائیں جانب ڈالی، مگر بیٹھ کا دوسرا حصہ خالی تھا۔ وہ جھٹکے سے اٹھ بیٹھا جب نظر سامنے ٹھہر سی گئی جو فریش تھی، صوفے کی پشت سے سر ٹکائے بیٹھی تھی۔ وہ شاید غنودگی میں چلی گئی تھی۔ وہ الماری سے براؤن رنگ کی شلوار قمیض نکالے واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ کچھ دیر بعد وہ فریش سا باہر نکلا۔ اس نے ایک نظر ازوا پر ڈالی، مگر اس کی حالت میں کوئی فرق نہ آیا۔ اس نے جان بوجھ کر ڈریسنگ کے سامنے کھڑے ہو کر اٹھک بیٹھک کی۔ اس کا طریقہ کار آمد ثابت ہوا۔ ازوا کی آنکھ کھل چکی تھی۔ ازوا نے گردن موڑ کر ڈریسنگ کی طرف دیکھا جہاں وہ نقص سا تیار کھڑا تھا۔ ازوا نے کچھ سوچتے ہوئے قدم اس کی جانب بڑھائے، ایک قدم کے پاس سے بڑھا کر رک گئی۔ عرید، اس نے ہولے سے پکارا تھا، مگر دوسری طرف سے جواب ندارت۔ پلیز عرید، میری بات تو سنیے۔ اس کی بے روحی پر چہرہ پل میں تاریک پڑا جو اس کی طرف دیکھ بھی نہ رہا تھا۔ ازوا نے ہمت مجتمع کر کے ہاتھ اس کے کندھے پر رکھا۔ عرید نے چونکا اس کی طرف دیکھا۔ عرید پلیز ایک دفعہ میری بات سن لینا، وہ التجائی انداز میں اس پر نظریں ٹکائے بولی۔ جب بولنے کا وقت تھا تب تم کچھ نہ بولی، اب بولنے کا کیا فائدہ؟ وہ طنزیہ انداز میں اسے دیکھتا ہوا بولا۔ وہ کچھ بھی بول نہ پائی، کہنے کو تو کچھ تھا ہی نہیں۔ ازوا اس کے بازو پر سر ٹکا گئی، قطرہ قطرہ پھسلتے آنسو اس کے بازو کو بھگو رہے تھے۔ عرید نے اسے جھٹکا نہیں تھا، وہ اسے جھٹک ہی نہیں سکتا تھا۔ اگر اسے جھٹک دیتا ہو تو کبھی معاف نہ کر پاتا۔ مجھے معاف کر دے، میں وعدہ کرتی ہوں آئندہ آپ سے کچھ نہیں چھپاؤں گی۔ وہ بیگا چہرہ اٹھا کر اس کی طرف دیکھتی ہوئی بولی، بات یہاں معافی کی نہیں، تم نہیں جانتی اس انسان نے تم پر کتنے گھٹیا الزام لگائے ہیں۔ عرید افندی کی بیوی کے کردار کو نشانہ بنایا ہے، یہ چیز مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی۔ چہرہ دو کر آؤ ہم نیچے جا رہے ہیں۔ وہ فی الحال شاید اس موضوع پر بات نہیں کرنا چاہتا تھا، اس کی طرف سے رخ موڑتا اللہ تعالی کا اظہار کر چکا تھا، یعنی اتنی آسانی سے اسے معافی ہرگز نہیں ملنے والی تھی۔ ولیمے کی تقریب اپنے پورے زور و شور سے جاری تھی۔ ازوا سلور کلر کی میکسی پہنے بے تحاشا حسین لگ رہی تھی، عرید بھی گرے کلر کے ڈنر سوٹ خوب جچ رہا تھا۔ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے پرفیکٹ کپل کی عکاسی کر رہے تھے۔ فوٹو شوٹ کے درمیان بھی وہ دونوں خاموش سے تھے۔ میرو شارٹ میرون فراق میں ملبوس ہر آنکھ کو حیران کر رہی تھی، اس کے برعکس یزدان بلیک ڈنر سوٹ میں ملبوس تھا۔ ہیری آفس سے اس خوبصورت تقریب کا اختتام ہوا تھا تو داجان نے رب کا بے حد شکر ادا کیا تھا۔ صبح کے تقریباً 4 بجے کا وقت تھا جب وہ بستر پر لیٹا بے چین تھا ہو رہا تھا۔ غالباً وہ نیند میں کوئی برا خواب دیکھ رہا تھا۔ عائشہ بیگم سفید پوشاک میں کھڑی نظر آئی۔ اس کے قریب آنے پر وہ چہرہ موڑ گئی جیسے وہ اس سے شدید ناراض ہو۔ وہ جیسے اس نے نزدیک آ کر ہاتھ ان کی طرف بڑھائے، ان کا وجود ہوا میں تحلیل ہوتا چلا گیا۔ منظر بدلنے لگا تھا۔ اب عائشہ بیگم کی جگہ میرو تھی۔ میرو ایک گھنے کالے جنگل میں کھڑی تھی، ہر سو گہرا اندھیرا تھا، مگر وہ یہ منظر صاف دیکھ پا رہا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کے گرد خون پھیلنے لگا۔ وہ چیختی ہوئی کسی کو مدد کے لیے پکار رہی تھی۔ یزدان فل سپیڈ میں اس کی طرف بھاگا، مگر وہ ایک قدم بھی اس کے نزدیک نہ جا سکا۔ رفتہ رفتہ اس کا وجود کالی سیاہی میں گم ہونے لگا۔
وہ جھٹکے سے نیند سے بیدار ہوتا اٹھ بیٹھا۔ اے سی فل سپیڈ میں چل رہا تھا، اس کے باوجود اس کا پورا جسم پسینے سے چرابور تھا۔ انہیں گھڑی کی طرف نظر ڈالی جو صبح کے 4 بجنے کا پتہ دے رہی تھی۔ وہ پاؤں میں چپل پہنتے میرو کے کمرے کی جانب بڑھا۔ وہ تقریباً بھاگنے والے انداز میں اس کے کمرے میں پہنچا تھا۔ جیسے وہ اندر داخل ہوا، پہلی نگاہ بیڈ پر ہی گئی، مگر وہ خالی تھا۔ اس نے کمرے کے چاروں اور نگاہ دوڑائی، خالی کمرہ اس کا منہ چڑھا رہا تھا۔ اس نے بالکونی پہ واش روم تک چیک کیا مگر وہ کہیں نہ تھی۔ کسی انہونی کے خیال سے اس نے الماری کھول کر دیکھی جو خالی تھی۔ اس کا دل شدت سے دھڑکا تھا۔ وہ فوراً باہر کی طرف بھاگا۔ انہیں پوری شدت سے عورت کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا جو کچھ دیر بعد کھول دیا گیا۔ میرو کدھر ہے؟ دروازہ کھلتے ہیں وہ اس کا گریبان جگڑتا شدت سے داڑا۔ کیا بدتمیزی ہے یہ، اور میں نہیں جانتا کہ میرو کہاں ہے۔ وہ لاپرواہی سے اس کی غیر ہوتی حالت دیکھا بولا، عورت پلیز مجھے بتا دو، میرا دل بہت گھبرا رہا ہے۔ وہ آنکھوں میں نمی کو بہنے سے روکتے ہوئے بولا، تجھے اب اس سب سے کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے، اور وہ کہاں ہے اور کیسی ہے؟ تو اپنے بدلے کی آگ میں رہ، جا جا کر خوش ہو۔ تیری وجہ سے وہ اپنے گھر سے دور ہے، کیونکہ یہ ہم ہی جانتے ہیں وہ کتنی تکلیف میں تھی۔ وہ رکی تھی تو صرف میری شادی کی وجہ سے۔ اسے حقیقت کا آئینہ دکھاتے ہوئے بولا، ایک بار اس کا پتہ بتا دے تو یقین مان میں سب ٹھیک کر دوں گا۔ وہ ابھی تک اس خواب کے زیر اثر عجیب انداز میں بولا، میں مر کر بھی تجھے نہیں بتا سکتا، کیونکہ یہ ایک بائک اپنی بہن سے وعدہ ہے۔ تجھے فکر کرنے کی ضرورت نہیں، وہ جہاں بھی ہوگی ٹھیک ہوگی، کیونکہ تیرے علاوہ باقی سارے گھر والے اس کے خیر خواہ ہیں۔ وہ آج اسے بھگو کر مار رہا تھا۔ وہ واقعی وہ تڑپ رہا تھا، مگر عورت کو اس کی طرف سے بالکل بھی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ تو کیا سمجھتا ہے، تو نہیں بتائے گا تو میں ڈھونڈ نہیں پاؤں گا؟ تو یہ تیری خام خیالی ہے، میں بہت جلدی سے ڈھونڈ لوں گا۔ وہ سنجیدہ چہرے کے ساتھ بولتے ہوئے اس کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ وہ یوں ہی کینٹین میں اکیلی بیٹھی تھی جب وہ اسے اکیلا اداس سا دیکھ کر اس کے نزدیک بیٹھ گیا۔ کیا ہوا، آج اکیلی آئی ہو؟ تمہاری پارٹنر کدھر ہے؟ اس کے سامنے والی کرسی گھسیٹ کر اس پر بیٹھ چکا تھا۔ ماہا کی شادی ہے، 15 دن بعد وہ گاؤں چلی گئی۔ نشوا نے ایک نظر اس کو دیکھا، پھر اداسی سے پورے لہجے میں بولی۔ آہان کا چہرہ طریق پڑا تھا، یہ سن کر اس کی حالت عجیب سی ہو رہی تھی، جانے سارم کا کیا حال ہوتا۔ سارم کو اس نے کتنا سمجھایا تھا کہ وہ ایک بار کوشش تو کرے اسے اپنی زندگی میں شامل کرنے کی، مگر وہ اپنی بات سے ٹس مس نہ ہوا کہ اسے اپنی محبت سے زیادہ ماہا کی عزت عزیز ہے۔ وہ جانتا تھا یہ خبر جان کر اس کا کیا ری ایکشن ہوگا، کیونکہ وہ اس کی ماہا سے محبت کی شدت سے آگاہ تھا۔ آہان فی الحال ساری سوچوں کو جھٹکتے اس کی طرف متوجہ ہوا جو خاموشی سی بیٹھی تھی۔ اس کی یہ خاموشی اسے ذرا پسند آئی تھی۔ ایک وقت تھا جب وہ خود اس کی چلتی زبان سے ہار کھاتا تھا۔ اس کا دل چاہتا تھا کہ کسی طرح اس کی تیز سے چلتی زبان بند کروا دے، مگر اب سب کچھ بدل گیا تھا۔ وہ لڑکی جب خاموش ہوتی تھی اس کا دل بے چین ہو اٹھتا تھا۔ واقعی وہ لڑکی بولتی ہوئی ہی اچھی لگتی تھی، اس کا وہی انداز اسے پسند تھا۔ تمہاری بھائی کی شادی تھی، کیسی گزری؟ اس کی اداسی دور کرنے کی غرض سے پوچھ بیٹھا۔ بہت اچھی گزری، میں نے بہت انجوائے کیا۔ وضوح عورت کے متعلق سوچتی دھیمی مسکان چہرے پر سجا کر بولی۔ اس کو ہنستے دیکھا خان کو ایک گونا سکون محسوس ہوا تھا۔ تم ہنستی مسکراتے رہا کرو، تم ہنستی ہوئی بے تحاشا بولتی ہوئی اچھی لگتی ہو، تمہارا یہ اداس چہرہ مجھے بالکل بے اچھا نہیں لگتا۔ وہ ٹبا پر موجود اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے اس کی آنکھوں میں اپنی ساحرانہ آنکھیں گاڑتا ہوا بولا۔ وہ کیا کہنا چاہ رہا تھا؟ اس کی بولتی آنکھوں کو دیکھ نشوا نے نظر چرائی اور اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے دھیرے سے نکال لیا۔ وہ ہاں ہی ادھر ادھر دیکھتے اپنی گھبراہٹ دور کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ آہا نے اس کے حسین چہرے سے ایک پل بھی نظر نہ ہٹائی تھی۔ آج وہ کتنے دنوں بعد یونی آئی تھی، اتنے دنوں سے دل پر جو کثافت سی شاید تھی وہ اسے دیکھنے سے دور ہوتی چلی گئی تھی۔ آج 2 دن ہو گئے تھے مگر ماہا نہیں آئی تھی۔ نشوا تو کافی دنوں سے یونیورسٹی آ رہی تھی۔ اس کی ہمت بھی نہیں پڑ رہی تھی کہ وہ نشوا سے پوچھ سکے کہ آخر ماہا کیوں نہیں آ رہی۔ آہان اس کی بے چینی عرصے سے نوٹ کر رہا تھا، اس کا بار بار ادھر ادھر دیکھنا جیسے کسی کی تلاش کر رہا ہو، مگر نگاہیں بار بار ناکام واپس لوٹی تھی۔ ماہا کو ڈھونڈ رہا ہے؟ آہان اس کے بے چین چہرے کو دیکھا بولا۔ میں تو بس ایسے ہی۔ اس سے مزید کوئی بات نہ بن پائی تو خاموش ہو گیا۔ تجھے میں نے کتنا سمجھایا مگر تو نے میری بات نہیں مانی نا۔ چلی گئی وہ۔ اس کی بات پر سارم نے پہلو بدلا۔ اس کی سوالیہ نظروں کو دیکھا وہ اسے سب بتانے کا عہد کر چکا تھا۔ آج نہیں تو کل اسے ماہا کی شادی کا پتہ چلنا ہی تھا۔ وہ گاؤں چلی گئی ہے، عن قریب ہی اس کی شادی ہے۔ اس کے بعد سارم کا چہرہ سفید پڑا یوں جیسا کسی نے سارا لہو نچوڑ لیا ہو۔ سارم کو یکدم ہی گھبراہٹ ہونے لگی۔ اسے محسوس ہوا جیسے اس کا سانس بند ہو رہا ہے۔ اس نے گہرے گہرے سانس لیتے خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کی۔ آہان اس کی حالت دیکھ کر گھبرا سا گیا تھا۔ وہ فوراً اس کے قریب آتا پانی کا گلاس اس کے لبوں سے لگا چکا تھا۔ آہان نے اس کی پیٹھ تھپتھپائی تھی۔ ٹھیک ہے تو؟ وہ پریشان سا اس کی طرف دیکھ کر بولا جو پہلے سے کچھ بہتر محسوس کر رہا تھا۔
میں ٹھیک ہوں، تو فکر مت کر۔ وہ اسے دیکھ زبردستی مسکرایا تھا۔ مجھے کچھ کام ہے، میں جا رہا ہوں۔ اس پر ایک نظر ڈالتا باہر کی طرف بڑھ گیا۔ احان نے اس کے قدموں میں واضح لڑکھڑاہٹ دیکھی تھی۔ احان اس کی پوچھ سے تکتا رہ گیا۔ ان کو سفر کرتے ہوئے تقریباً 3 گھنٹے سے زائد کا وقت گزر چکا تھا۔ ان کی گاڑی گاؤں کے حدود میں داخل ہو چکی تھی۔ مزید 15 منٹ کے بعد سفر کے بعد وہ حویلی کے سامنے کھڑے تھے۔ ماہا نے گاڑی سے نکلتے ایک نظر حویلی کی جانب دیکھا جس میں نمایاں تبدیلی آئی تھی۔ اسے گاؤں آئے کافی سال ہو چکے تھے۔ اس نے ایک تھکی سی سانس ہانک کی۔ وہ جتنا اس حویلی سے بھاگتی آئی تھی اس کی قسمت میں اسے وہیں لاپٹ رہا تھا۔ وہ اپنے پاپا کی پیروی کرتے ان کے پیچھے اندر کی طرف بڑھ گئی جہاں پہلے سب کھڑے تھے۔ شاید وہ انہی کا انتظار کر رہے تھے۔ سب گھر والوں نے اچھے سے ان کا استقبال کیا تھا۔ حشام بھی وہی موجود تھے۔ حشام نے اس پر ایک نظر ڈال کر نظریں پھیر لی۔ بے شک وہ لڑکی بے تحاشا خوبصورت تھی، مگر حشام کو اس میں رتی برابر بھی دلچسپی محسوس نہ ہوئی، نہ ہی اس کے دل میں کوئی ہلچل ہوئی تھی۔ اسے اس وقت فاریہ یاد آئی جس پر ایک نظر ڈالنے کے بعد اس بات سے نظریں ہٹا ہی نہیں پایا تھا۔ جتنی خوبصورتی اسے فاریہ میں محسوس ہوتی کبھی کسی میں محسوس نہ ہوئی تھی۔ وہ سامنے ہوتی تھی تو ارد گرد کا ہوش بھولنے لگتا تھا۔ اگر وہ اپنا دل ٹٹولتا تو اسے محسوس ہوتا کہ وہ پورے حق سے اس کے دل میں براجمان تھی۔ اس کے نقش اتنے گہرے تھے کہ وہ چاہ کر بھی مٹا نہیں سکتا تھا۔ بات پسندیدگی کی حد سے بہت آگے نکل چکی تھی، مگر وہ یہ ماننا ہی نہیں چاہتا تھا کہ وہ بھی کبھی کسی کی محبت میں جھک سکتا تھا۔ ماہا نے ایک نظر اسے دیکھا۔ وہ بے حد خوبصورت تھا۔ وہ کسی بھی لڑکی کا خواب ہو سکتا تھا، مگر یہ وہی جان رہی تھی کہ وہ اپنے باپ جیسا شفاق تھا۔ اس کے دل میں ہونکتی اٹھی۔ اس نے کبھی ان دنیاوی عیش و عشرت کی خواہش بھی نہیں کی تھی۔ اس کی خواہش بس اتنی تھی کہ ایک اچھا قدر کرنے والا ہم سفر، ہر دکھ سکھ کا ساتھی۔ مگر ضروری تو نہیں کہ ہر خواہش پوری ہو۔ وہ گھر بار بھی بے سکون تھا اس لیے ڈیرے پر چلایا، مگر یہاں بھی کہاں چین آنے والا تھا۔ وہ ہمیشہ سے اس کے پل پل کا حساب رکھتا آیا تھا، جسے وہ نازک سا وجود لا علم تھا، مگر اسے علم ہوتا تو اپنی قدر جان جاتی۔ وہ جان بوجھ کر کئی دن اس سے لا تعلق رہتا تھا تاکہ اپنی جھوٹی انا کا پرچم بلند رکھ سکے، مگر وہ ایک پل بھی اس سے غافل نہ ہوا تھا۔ وہ نا کی سیر میں دیکھتا لامعنی سوچوں میں گم تھا۔ جب اس کی جیب میں پڑا موبائل بجا، اس نے بنا دیکھے فون کان کو لگایا۔ جی فاریہ بی بی گھر پر نہیں، دوسری طرف سے منمنانے والے انداز میں اطلاع دی گئی۔ اس نے کان سے موبائل ہٹا کر ایک نظر سکرین کو دیکھا، پھر ماتھے پر بل ڈالے دوبارہ موبائل کان سے لگایا تھا۔ کیا مطلب ہے کہ وہ گھر نہیں؟ اگر وہ گھر نہیں تو کہاں چلی گئی؟ وہ چاہنے کے باوجود اپنی آواز دھیمی نہ رکھ سکا۔ جی وہ کام نمٹا کر میں تھوڑی دیر آرام کی غرض سے کمرے میں چلی گئی تھی۔ جب باہر آئی تو بی بی کہیں نہیں تھی۔ میں نے سامان چیک کیا ہے، سارا سامان تو گھر پر ہی موجود ہے۔ دوسری جانب سے ڈرتے ڈرتے اطلاع دی گئی۔ اس کے غصے سے کون نہ واقف تھا؟ گارڈ کہاں مار گیا تھا؟ اگر فاریہ نہ ملی یا اسے کچھ ہوا تو تم سب کو زمین میں گاڑ دوں گا، وہ شدت سے چلاتے ہوئے بولا۔ وہ گارڈ کو لگا وہ آپ سے اجازت لے کر گئی ہیں۔ وہ اپنی لاپرواہی پر کڑ کر رہ گئی۔ ایسا پہلی بار ہوا تھا، ورنہ وہ ہمیشہ سے یہی ٹائم آرام کرتی تھی۔ آ رہا ہوں، ایک ایک سے حساب لوں گا۔ وہ کودتے ہوئے کال کٹ کر چکا تھا۔ وہ لمبے لمبے ڈگ برتا ڈیرے سے نکلتے اپنی گاڑی میں سوار ہو کر اس کا رخ فاریہ کے گھر کی جانب ہی تھا۔ ریش ڈرائیونگ کرتے وہ جلد ہی گھر کے سامنے موجود تھا۔ اس نے منٹوں میں سب کا سانس سکھا کر رکھ دیا تھا۔ سب شدت سے فاریہ کے ملنے کا انتظار کر رہے تھے۔ اس کے گارڈ اس کا حکم ملتے ہی کام پر لگ چکے تھے۔ خود بھی وہ 1 گھنٹہ ہوار ہو کر تھکا سا واپس آیا تھا۔ فاریہ پر غصہ بھی آیا تھا جو بنا بتائے گھر سے نکل گئی تھی۔ اس نے لاؤنج میں قدم رکھا تو وہ حالی تھا جو فی الوقت ملازمہ اس نے فاریہ کے لیے رکھی تھی وہ انیکسی میں جا چکی تھی۔ اس جلاد کے سامنے رہنے کا مطلب اس کے غصے کو ہوا دینا۔ وہ مسلسل ادھر سے ادھر ٹہلتا گارڈ کے فون کا انتظار کر رہا تھا۔ جب گھر کا دروازہ کھلا فاریہ اندر آئی۔ اس کے ہاتھ شاپنگ بیگ تھے جس میں ضرورت کا کچھ سامان تھا۔ فاریہ کی پہلی نظر ہی لاؤنج میں ٹہلتے حشام پر پڑی تھی جو بے چین سا ادھر سے ادھر ٹہل رہا تھا۔ وہ دروازے کے آگے چمک گئی تھی۔ حشام کی نظر دروازے پر کھڑے وجود پر پڑی تھی۔ وہ ایک ہی جسم اس تک پہنچا اپنی پناہوں میں چھپا چکا تھا۔ فاریہ اچانک ہونے والے اس اقدار پر گھبرا چکی تھی۔ اسے اپنے سینے میں شدت سے بے چینی ایک پل کے لیے آنکھیں موند گیا۔ تڑپتے دل کو جیسے قرار سا آ گیا تھا۔ کہاں چلی گئی تھی؟ اسے سامنے کرتا اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں لے گیا۔ اسے دیکھ وہ دیوانہ وار ہو رہا تھا۔ اس کا یہ انداز فاریہ کو حیران سا کر گیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں بے یقینی سے اس کے چمکتے چہرے کو دیکھ حشام نے اس کے ایک نقش کو دیوانہ وار چوما تھا۔ وہ کبھی اس کی آنکھوں پر ہونٹ ٹکاتا، کبھی اس کا لمس اس کی گال پر بکھیرتا، اس آنسوں پر حکمرانی جماتا جیسے اس کے ہونے کا یقین کر رہا تھا۔ فاریہ نے گھبرا کر اس کے سینے پر ہاتھ رکھا تھا جس کی منمانیاں بڑھتی
چلی جا رہی تھی، وہ بے قرار سا اس کے ایک ایک نقش پر اپنی تحریر رقم کرتا چلا گیا۔ اس کی شدت بڑے انداز پر وہ لڑکھڑائی تھی جب اس نے فاریہ کی کمر میں ہاتھ ڈالے اسے سینے سے لگایا تھا۔ حشام نے اس کی پیشانی سے پیشانی ٹکائی تھی۔ اس کا چہرہ حشام کی قربت سے سرخ اناری ہو چکا تھا۔ میں کتنا ڈر گیا تھا، تم نے بتایا نہیں، کہاں گئی تھی؟ وہ ابھی بھی اسے اپنے ہزار میں لیے کھڑا تھا۔ آپ کیوں ڈر گئے تھے حشام؟ آپ کو کون سا فرق پڑتا ہے میرے ہونے یا نہ ہونے سے؟ اس نے حشام کے سینے پر دباؤ ڈال کر خود کو اس کے ہزار سے آزاد کروایا۔ اس کی باتوں پر حشام کی گرفت اس پر ڈھیلی پڑی تھی، اسے لاجواب کر گئی تھی۔ وہ تو اسے محبت نہیں کرتا تھا، پھر کیوں اتنا ڈر گیا تھا؟ اس کی بیوی تھی، اس کی عزت تھی۔ ہاں، بس اس لیے ڈر گیا تھا۔ اس نے خود کو یقین دہانی کروائی تھی۔ تم میری بیوی ہو، میری عزت ہو۔ ہر غیرت مند آدمی اپنی بیوی کے غائب ہونے سے یوں ہی ڈر جاتا ہے۔ اس نے ایک جتاتی نگاہ فاریہ پر ڈالی تھی، وہ خود کو کمپوز کر گیا تھا۔ فاریہ نے شکوہ کنار نظر سے اس کو دیکھا تھا۔ میں کہیں بھی غائب نہیں ہوتی، بس کچھ ضروری سامان لینے مارکیٹ تک گئی تھی۔ وہ سنجیدگی سے چہرے سے نگاہیں جھکا کر بولی۔ اس کی باتوں پر حشام کے ماتھے پر بال پڑے۔ ایسا کون سا ضروری سامان تھا جو اتنا ضروری تھا؟ فرض کرو اگر بہت ضروری تھا بھی تو تم گارڈ سے بول دیتی۔ وہ ماتھے پر شکنوں کا جال بچھاتا ہوا بولا۔ کچھ دیر پہلے والی ہماری اڑن چھو ہو چکی تھی، میرا اس شیش محل میں دم گھٹ رہا تھا۔ اس نے ایک دفعہ بھی نظر اٹھا کر اسے نہیں دیکھا تھا۔ یہی چیز حشام لاشاری کو آگ لگا گئی تھی۔ آپ کو میری فکر میں گلنے کی ضرورت نہیں، جا کر اپنی شادی کی تیاریاں کرے۔ یقین مانیے میرا یہاں کے سوا کوئی ٹھکانہ نہیں تو بہت پہلے آپ کی زندگی سے دور چلی جاتی۔ وہ اپنی باتوں سے اسے انگاروں پر گھسیٹی تھی۔ اگلی دفعہ اپنے وعدے پر کام رہے گا۔ جیسے یہاں آپ بھاگے ہوئے آئے ہیں، مجھے یہ خوش فہمی لاحق ہو گئی تھی کہ آپ بھی مجھ سے محبت کرنے لگے ہیں۔ وہ آنکھوں میں نمی کو چھپانے کے لیے مزید چہرہ جھکا گئی۔ یقین مانیے جس دن آپ ہمارا رشتہ اپنے گھر والوں کے سامنے لے آئیں گے، مجھے سب کے سامنے اپنی بیوی ہونے کا مان دیں گے، اس دن میں آپ کی مشکور ہو جاؤں گی۔ اس دن پھر میں بغیر کہے آپ کی ہر بات مانتی چلی جاؤں گی، مگر آپ بزدل ہیں۔ آپ ہمارے رشتے کو گناہ بنا کر سب سے چھپانا چاہ رہے ہیں۔ آپ کبھی میرا دکھ نہیں سمجھ سکتے۔ اسے ہکا بکا چھوڑ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ شام نے ہونہار نظروں سے اسے گھورا تھا۔ یہ لڑکی ہمیشہ اس کی انا پر وار کرتی تھی۔ وہ اسے بزدل کہہ کر گئی تھی۔ حشام دوبارہ یہاں نہ آنے کا عہد کر چکا تھا، جیسے ابھی خود وہ ایک بار تو توڑ چکا تھا۔ اب آنے والا وقت بتانے والا تھا کہ جیت کس کی ہوتی ہے، فاریہ کی محبت کی یا حشام کی انا کی۔ وہ کمرے میں کب سے ادھر سے ادھر ٹہل رہا تھا، ہاتھ میں پکڑے فون کو بار بار دیکھتا۔ وہ کسی کی کال کا انتظار کر رہا تھا۔ جیسے جیسے وقت بڑھتا جا رہا تھا اس کی بے چینی میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ اس کا موبائل فون بجا، اس نے بے صبری سے پہلی بیل ہی پر ہی اٹھا لی۔ جیسے جیسے دوسری فرد کی بات سنتا جا رہا تھا، اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیلتی جا رہی تھی۔ میں آ رہا ہوں جانب، اب ایک بھی پل تمہیں خود سے دور نہیں کروں گا، وہ ایک عزم کے ساتھ بولا تھا۔ شام 6 بجے کا وقت تھا۔ آسمان پر ہلکی ہلکی لالی چھائی سورج غروب ہونے کا پتہ دے رہی تھی۔ ایسے میں وہ کمرے میں کب سے ادھر ٹہل رہا تھا۔ پچھتاوے کا ناگ اسے مسلسل ڈس رہا تھا۔ ہاتھوں میں چہرہ گرائے وہ اپنی قسمت پر ماتم کرنا تھا۔ اس نے خدا کا دیا خوب سا انعام ٹھکرایا تھا۔ خدا کی طرف سے تحفہ ہی تو تھی اس کی زندگی کا، کیسے بھی اس کا ذرا سی تکلیف پر تڑپ جاتی تھی۔ اس نے ناشکری کی تھی، اور جو لوگ خدا کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں وہ اکثر ایسے ہی پچھتاتے ہیں۔ جو وہ دوسروں سے انتقام لینے چلا تھا، انتقام بھی اس وجود سے جو سرے سے ان سب سے ناواقف تھا۔ وہ تو خود معصوم تھی، بھلا ان سب میں اس کا قصور کہاں تھا؟ کہاں تھی وہ غلط؟ جتنا وہ اس کے بارے میں سوچ رہا تھا اتنا ہی انگاروں پر گھسیٹتا جا رہا تھا۔ میرو، مجھے معاف کر دو پلیز، میری زندگی میں واپس آ جاؤ، تمہارے بغیر میرا سانس گھٹ رہا ہے۔ میں تم سے محبت کا دعوے دار تھا، پھر کیسے یہ سب کر گیا تمہارے ساتھ؟ اللہ، میں انتقام کی آگ میں اس قدر اندھا ہو گیا کہ اپنے وجود کا حصہ ہی کاٹ کر پھینک دیا۔ اس کا وجود کا حصہ ہی تو تھی جو نہ جانے کتنے سالوں سے اس کے دل میں محبت بن کر بڑا جمان تھی۔ کچھ سوچتے اس نے کسی کو کال کی تھی۔ وہ تیزی سے ادھر ٹہلتا اپنے اضطراب کو کم کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ پچھلے 1 مہینے سے وہ اسے تلاش کر رہا تھا۔ ابھی صبح ہی تو اس کے گارڈ کے ہاتھ ذرا سا سیرا لگا تھا۔ اس نے اسے کچھ دیر انتظار کرنے کا کہا تھا، مگر وہ دیوانہ ہوتا تھوڑی دیر بعد کال ملاتا۔ ابھی بھی وہ انہی کو کال کر کے سب معلومات جاننا چاہتا تھا۔ جنوں نے 5 منٹ مزید انتظار کرنے کو کہا تھا۔ یہ 5 منٹ اس کے لیے کتنے تکلیف دہ تھے یہ وہی جانتا تھا۔ ہاتھ میں پکڑے فون کو بار بار دیکھتا، وہ کسی کی کال کا انتظار کرتا۔ جیسے جیسے وقت بڑھتا جا رہا تھا اس کی بے چینی میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ اسے خود پر حیرت ہو رہی تھی کہ کیسے اس نے 2 سال اس دلکش وجود کے بغیر گزار لیے تھے۔ حقیقت تو یہ تھی کہ وہ پل پل اس کے لیے تڑپا تھا، مگر وہ اس وقت انتقام کی آگ میں اتنا پاگل ہو چکا تھا کہ ہر تکلیف برداشت کرنے کو تیار تھا۔
ایک نظر پھر ہاتھ میں پکڑے موبائل کو دیکھا، اسی وقت اس کا موبائل فون بجا۔ اس نے بے صبری سے پہلی بیل پر ہی کال اٹھا لی۔ جیسے جیسے وہ دوسرے فرد کی بات سنتا جا رہا تھا، اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیلتی جا رہی تھی۔ اس کی مسکراہٹ میں سکون تھا، بھیگی آنکھیں سمیت مسکراتا وہ خدا کا شکر ادا کر رہا تھا۔ میرے جانے کا انتظار کرو، میں ابھی نکلوں گا۔ وہ حکم صادر کرتا کال کاٹ چکا تھا۔ میں مانتا ہوں میں بہت غلطیاں کر چکا، مگر اب اپنی ہر غلطی سدھار لوں گا۔ میں آ رہا ہوں جانم، اب ایک پل بھی تمہیں خود سے دور نہیں کروں گا۔ وہ ایک عزم کے ساتھ بولا تھا، مگر شاید وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ شاید وہ یہ سوچنا ہی نہیں چاہتا تھا کہ وہ خود ہی اپنے ہاتھوں سے میلوں دور دھکیل چکا تھا۔ جب جب اس کے شکوہ کے نام نظر سامنے آتی تو اس کی تکلیف میں اضافہ ہوتا۔ سوری جانم، جو تمہیں میری وجہ سے اتنی تکلیف کا سامنا کرنا پڑا۔ وہ موبائل پر موجود میرو کی تصویر دیکھتا ہولے سے بڑبڑایا۔ آنکھوں میں شدید ندامت تھی اور خود کی حرکات پر اسے غصہ آ رہا تھا۔ بھلا وہ کون ہوتا ہے کسی سے بدلہ لینے والا؟ کیا وہ خدا اپنا اوپر بیٹھا نہیں تھا انصاف کرنے کے لیے؟ سالم یار، تو جانتا ہے نا تیرے سوا کوئی دوست نہیں میرا۔ جب تو گاؤں جاتا ہے نا، میرے بالکل بھی دل نہیں لگتا۔ احان اس کے بستر پر براجمان ہوتا ہوا بولا۔ تو اس وقت سالم کے فلیٹ میں موجود ہے۔ سالم اپنے کپڑے پیک کر رہا تھا۔ احان اس کے سامنے بستر پر بیٹھا۔ ماما کتنے مہینوں سے بلا رہی ہیں، میں کب سے انہیں ٹال رہا ہوں، مگر میرا خود دل ان سے ملنے کو کر رہا ہے۔ جلد ہی واپس آ جاؤں گا۔ وہ بیگ کی زپ بند کرتا اسے دیکھتا ہوا بولا۔ احان نے سمجھنے والے انداز میں سر ہلایا۔ ویسے بھی میں خود اس ماحول سے کچھ دیر دور جانا چاہتا ہوں۔ کچھ دن اپنوں کے درمیان گزاروں گا تو اچھا محسوس ہوگا۔ اس جگہ پر میرا دم گھٹنے لگا ہے۔ وہ لڑکی جاتے جاتے میری سانسیں بھی ساتھ لے گئی۔ وہ نم آنکھوں کو جھکا کر بولا۔ احان نے بستر سے اترتے اسے گلے سے لگایا۔ میرا دوست لاکھوں میں ایک ہے، تجھے ماہ سے 100 گنا اچھی لڑکی ملے گی جو تیرے احساسات کی قدر کرے گی، دیکھنا۔ وہ تسلی دینے والے انداز میں بولا۔ میری زندگی میں کوئی بھی لڑکی آ جائے مگر وہ ماہ فارز کی جگہ نہیں لے سکتی۔ اب تو شاید اس دل میں کوئی گنجائش ہی نہیں بچی جو کوئی آ سکے۔ جو کوئی بھی میری زندگی میں شامل ہوگی اس کے حصے صرف ہزار آئے گا، کیونکہ اس کے حصے میں محض کھوکھلا وجود آئے گا، کیونکہ دل و دماغ تو ماہ کے قبضے میں ہے۔ اس لیے میں نے سوچ لیا ہے میں کبھی شادی نہیں کروں گا، کیونکہ میں کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کر سکتا۔ وہ کھویا کھویا سا بولا۔ احان کے دل پر ہاتھ پڑا تھا۔ اس نے سنجیدگی سے سالم کا مرجھایا چہرہ دیکھا تھا۔ لڑکی تجھے ڈیزرو نہیں کرتی اور تو اس کے پیچھے اپنی جان کو کوئی روک نہیں لگائے گا، سمجھا؟ وہ وارن کرنے والے انداز میں دانت کچکچاتے ہوئے بولا۔ اس کا بس نہیں چلا تھا ماہ کی گردن مروڑ دے، جس نے اس کے ہنستے کھیلتے دوست کی یہ حالت کر دی تھی۔ نہیں، شاید سالم لاشاری اسے ڈیزرو نہیں کرتا تھا۔ وہ اتنی پاک تھی، اس کی اسی پاکیزگی سے ہی تو سالم لاشاری نے عشق کیا تھا۔ میں ہمیشہ دعا کروں گا وہ ہمیشہ خوش رہے، اس کے نصیب میں اتنی خوشیاں ہوں کہ انہیں سمیٹتے سمیٹتے اس کا دامن تنگ پڑ جائے۔ وہ ٹرانس کی کیفے میں بولتا جا رہا تھا۔ احان کو ماہ کے نصیب پر افسوس ہوا۔ اگر وہ سالم کے حصے میں آ جاتی تو وہ شاید خود ہی اپنی قسمت پر رشک کرتی۔ اس کی دیوانگی دیکھ اسے دکھ بھی ہو رہا تھا، کیونکہ وہ وہاں دل لگا بیٹھا تھا جہاں لاحاصل انتظار اس کے حصے میں لکھ دیا گیا تھا۔ اگر وہ خود اس کی جگہ ہوتا تو کبھی یہ قربانی نہ دیتا، بلکہ ایڈی چوٹی کا زور لگا کر اسے اپنی زندگی میں شامل کر لیتا۔ احان، ایک بات مشورہ دوں تجھے؟ وہ اپنی کیفے پر قابو پاتا اسے دیکھا بولا۔ احان نے اس بات میں سر ہلا کر اسے بولنے کی اجازت دی۔ تو نشوا سے اپنی محبت کا اظہار کر دے، مجھے لگتا ہے اس کی زندگی میں کوئی نہیں۔ وقت رہتے اس کا ہاتھ تھام لے، ورنہ میری طرح پچھتاتا رہ جائے گا۔ سالم اس کے چہرے پر نظر ٹکا کر بولا، جو اس کی باتوں پر گڑبڑا سا گیا تھا۔ ایسا کچھ بھی نہیں جیسا تو سوچ رہا ہے۔ وہ ہاں مہاں نظریں چرا گیا۔ تیرا دوست کم بائی زیادہ ہوں، تیری رگ رگ سے واقف ہوں، اور یہ بھی جانتا ہوں آج کل مس پٹھا کی کلاس کے کافی چکر لگ رہے ہیں۔ وہ باتوں کو مزاح کا رنگ دیتا